بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ موت کے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ ہر مسلمان اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بیٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھ چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم میری جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی۔ خدارا میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا۔ اسی قبر جہنم میں گڈھوں میں گڈھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص، جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا
مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ کر چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا۔ معلم نے اس کے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا، یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر جب جاتی ہے، جب دل میں اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتا ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا ہے، پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، خبردار اس کے کہ وہ وقت گزر جائے، کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، کسی قسم کی دعا کروانا چاہتے ہیں، تو بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اپنی اور اپنے ایمان خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔